اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 اور 79 نمبر کی آیات کل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اور آج بھی انہی دونوں آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل ترجمہ بیان کر دیا گیا تھا، آج خلاصہ بیان کرنا ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کسی مضبوط قلعے میں بھی چھپ جاؤ تو تم کو وہاں موت آ کر رہے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں کر سکتا۔ خدا کا منکر آپ کو نظر آئے گا، دہریہ قسم کے لوگ نظر آئیں گے، آپ کو کمیونسٹ ذہن کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے اور ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ موت کا انکار کسی بھی مذہب والے بھی نہیں کرتے۔ خدا کے انکار کرنے والے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نعوذ باللہ، لیکن موت کا انکار کرنے والا دنیا میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی بھی جو شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو ان آیات کے اندر بیان کرنی ہے وہ یہ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے مدینے کے اندر غلوں کی فراوانی تھی، اشیاء ضروریہ بہت سستی ملتی تھی اور غلے بھی بہت ہوتے تھے، کھجور وغیرہ، اناج وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو غلوں کے اندر ذرا کمی آ گئی، مہنگائی ذرا غلوں کی جو قیمت بڑھ گئی، تو یہ منافق قسم کے بدبخت قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے غلوں کے اندر مہنگائی بڑھ گئی، قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا، فصل کے اندر کمی واقع ہو گئی۔ اگر کوئی ان کو بھلائی پہنچ جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہو گیا، اتفاق ہو گیا یہ۔ اور اگر کوئی ان کو مشکل اور پریشانی پیش آتی تھی، کوئی تکلیف پیش آتی تھی تو یہ کیا کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ کمبخت لوگ اشارہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کوئی اچھائی ہو، بھلائی ہو، برائی ہو یا کوئی خیر ہو یا شر ہو، ساری چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی خیر کا مالک بھی اللہ ہے، شر کا مالک بھی اللہ ہے۔ کسی کو بھلائی بھی پہنچتی ہے تو وہ من جانب اللہ پہنچتی ہے، اور کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی من جانب اللہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ دنیا کے اندر جو بھی خیر و برکت نظر آتی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی اچھائی نظر آتی ہے، دنیا کے اندر جو بھی نیک کام نظر آتا ہے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی چمک، ساری چیزوں کی موجودگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ان منافقوں یہ معلوم نہیں، وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان میں کسی برائی کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بھلائی ہو، برائی ہو، خیر ہو، شر ہو، ساری چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ کس کو نقصان پہنچانا اللہ نقصان پہنچاتے، کس کو فائدہ پہنچانا اللہ فائدہ پہنچاتا، کس کے کاروبار میں برکت ہوگی، کس کے کاروبار میں فائدہ ہوگا، کس کے کاروبار میں نقصان ہوگا، ساری چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے، کسی انسان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ نہیں کہا
کہ ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا یا آپ کو ہم نے جو ایمان والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، مسلمانوں کے لیے بھی نبی بنا کر کے بھیجا، یہود و نصارہ کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے، یہاں تک کہ ساری کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، ساری کائنات کے اندر ساری چیزوں کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ جو ہے تھے اور ہیں ابھی۔ یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، تو سارے نبی کسی علاقے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے تھے۔ جس قبیلے میں اس کو بھیجا جاتا تھا اسی قبیلے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، دوسرے قبیلے میں، دوسرے خاندان میں، دوسرے گاؤں میں، دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے تھے وہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ساری کائنات سے ہے۔ زمین کے بھی نبی ہیں، آسمان کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، ہر چیز کے نبی ہیں، عرش و کرسی کے بھی نبی ہیں، ہر چیز کے نبی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کافۃ للناس، قرآن کے اندر دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کی شہادت بس کافی ہے۔ یعنی آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ ذمہ دار ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں، اللہ اس کا گواہ ہے۔ یہ لوگ نہیں مانتے، اللہ گواہ ہے۔ قیامت کے دن جب یہ آپ کی نبوت کا اور رسالت کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دیں گے کہ ہاں آپ نے جو حقیقت میں جو کچھ میں نے ذمہ داری دی تھی وہ آپ نے ان تک پہنچا دیا۔ تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ موت ایک حقیقت ہے، موت ایک اصل فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان کی، یہ منافق لوگ جو آپ کی طرف نحوست کی نسبت کرتے تھے، یہ نسبت کرنا بالکل غلط تھا۔ اور ایک اور بات جو اس کے اندر بیان کی گئی کہ یہ منافق لوگ، کمبخت لوگ حقیقت سمجھنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، حقیقت سمجھنے کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت تو یہ کیا سمجھتے، حقیقت کو سمجھنے کی یہ کوشش کیا کرتے، حقیقت کو سمجھنے کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، خیانت سے اور شقاق سے، سوء اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد